أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ النحل کی آخری رکوع کی 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں. یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے. سورہ نحل جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکے کے آخری دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے جب انتہائی ناگفتگو حالت مکہ مکرمہ کے ہو گئے تھے. کفار مشرکین ہر طرف سے مسلمانوں پہ ظلم زیادتی کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زد دینے کی کوشش کر رہے تھے. طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات اور ظلم و زیادتی اور تشدد کی انتہا ہو گئی تھی. بالکل ویسے ہی حالات تقریباً تھے جس طریقے سے آج کل دنیا کے بہت سارے ممالک میں پیدا ہو گئے. ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی النحل. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ آفاق انفس کی باتیں بتا کر کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ حق ہے, توحید حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے اور یہی حق ہے مختلف طریقے سے. تو اس آیت میں سب سے زیادہ نشانیاں بیان کی گئی اس صورت میں. اس کے پہلے جو آیتیں آ چکی ہیں 4 آیتوں سے پہلے آخر میں, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. وہ ایک مارکت العارہ آیت ہے جو ہم سب کو یاد ہوگی. اس میں کہا گیا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا, اللہ کو مطیع فرمان اور یکسو. اور اس کے بعد سے ان کی تعریف بتائی گئی کہ وہ کیا کیا تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پہ اتارے گا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو ہیں, خانہ کعبہ کے ارد گرد رہا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا, اس کا سب پہ اتفاق ہے, ہم وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں. یہود سب سے بڑا اپنے آپ پیشوا حضرت ابراہیم السلام کو مانتے ہیں. عیسائی حضرت ابراہیم السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. تو 3 جو بڑی بڑی امتیں تھیں وہ سب اپنے ابراہیم السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے. لیکن کام کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. وہ انہوں نے دین کو بالکل بگاڑ ڈالا تھا. اسی لیے ان سے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. قرآن کی دوسری جگہ وہ بیان کیا گیا اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے میں ایک امت تھے, کوئی مسلمان نہیں تھا, اکیلے مسلمان تھے. انہوں نے اتنا کارا کام کیا جو کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کیا کرتے ہیں. پہلے وقت میں ہمیں انسٹیٹیوشن تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے, آج کے پس منظر میں بھی دیکھا جائے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کیوں کہ وہ مشرک نہیں تھے, وہ شرک نہیں کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے جیسے تم کرتے ہو. وہ حنیف تھے, بالکل یکسو تھے. یہ تمہیں بھی ہونا چاہیے. اور اسی میں ایک آگے اور آیت آئی ہوئی ہے, کہا گیا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے کہ تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پہ چلو. مشرقوں میں سے نہ تھا. تو گویا کہ اب صحیح ابراہیمی جو ہے یہ مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا ان کے طریقے پہ چلو, یہ ہے ابراہیم اسلام کا طریقہ. تو گویا کہ ہم وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو ابراہیم اسلام کا طریقہ تھا, وہی طریقہ تھا. یہ جو ظاہری شریعت میں کچھ فرق نظر آتا ہے تو اس کی وجہ دوسری ہے, وہ بھی آگے بیان کی جا چکی ہے اس سلسلے میں. تو اس سلسلے میں آج کی تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً آبادی 800 کروڑ ہے. 800 کروڑ میں 1/3 پاپولیشن 33% عیسائی ہیں, جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں. عمل کتنا کرتے ہیں الگ مسئلہ ہے, 33%. اور 25% پورے دنیا میں مسلمان ہیں. 1/4, ہر چوتھے میں سے ایک مسلمان ہے.
دونوں کو آپ ملا دیجئے تو 25 اور 33 مل کر کے 58% ہوتا ہے۔ یہودی جو پورے دنیا میں تقریباً قابض ہیں صرف 0.2% ہیں پاپولیشن کی، وہ الگ مسئلہ ہے یہاں پہ جانے کا۔ ان تینوں کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہا جا رہا ہے کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروی مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، عیسائی میں کہا گیا ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی بندگی، توحید، رسالت اور آخرت۔ اب اس کے بعد سے تمام جو پچھلے مہینوں سے صورتیں چل رہی تھی، اس میں کی مختلف آیات کے ذریعے سے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ توحید پر ہے۔ اب وہ بات کہی جا رہی ہے جو آج کی آیتوں میں آئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے۔ تو جو آیتیں آج میں نے تلاوت کی ہیں، 4 آخری آیتیں، ان کا ترجمہ اس طریقے سے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت سے اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پہ جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلا لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر ثابت کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت اس وقت دی گئی تھی مکے کے حالات میں، آج کی حالت میں بھی یہی ہدایت ہے۔ سب سے پہلا کام کہا جا رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ یہ مشورہ نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، حکم ہے یہ، ادعو الی سبیل ربک، اور سبیل ربک رب کے راستے کی طرف۔ اس میں نماز کی دعوت بھی آ گئی، توحید کی دعوت آ گئی کہ نماز وہی پڑھے گا جو توحید کو ماننے والا ہوگا، رسالت کو ماننے والا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رب کے راستے کے، ہم نے پروردگار کے راستہ، دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، غلط راستے ہیں، وہ صحیح راستہ ہے۔ وہ صحیح راستہ اسلام کا راستہ، اللہ کے پسندیدہ راستہ، اس کے رب کے راستے کی دعوت دو۔ وہ بندگی رب کی بھی، عبادت بھی اس میں شامل ہے، اس میں زندگی کے تمام معاملات میں شامل ہے۔ کیا آج ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ بہت کچھ کر رہے ہیں، تو بس اتنا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے توحید کی دعوت، توحید کی نہیں بلکہ دین کی دعوت دی تاکہ دے سکتے ہوں۔ اسلام کا جو طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دعوت اللہ کے راستے کی دعوت ہے، کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ کیسے؟ 2 چیزیں بتائی گئی، 3 چیزیں۔ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ نمبر 1، حکمت کیا ہے؟ کہ موقع و محل دیکھ کر کے، جس سے ہم مخاطب ہیں، ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، کئی افراد بھی ہو سکتے ہیں، اس کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے، کتنا کچھ سمجھ سکتا ہے وہ، کتنا کچھ جانتا ہے وہ۔ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو نہیں ہانکنا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقے سے دعوت، یہ حکمت کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے موقع و محل، ہر جگہ نہیں دعوت دے دی جائے گی، اس میں موقع بھی ہے دعوت دینے کا، آدمی ریسیپٹیو ہوگا اس وقت میں کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں حکمت میں شامل ہیں۔ بہت زیادہ ممکن ہے، امکان ہے اس بات کا کہ حکمت سے کام کیا جائے تو آدمی کے دل نرم ہو، دعوت پڑھے۔ اور یاد رکھیں، دعوت توحید کی دعوت کا مطلب ہے یہاں پہ دنیا کے تمام، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ 25% اگر مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہٹا دیجیے تو 75-80% لوگ جو بچتے ہیں، 75%، ان سب تک دعوت دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ حکمت کے ساتھ وہ موعظۃ الحسنہ، موعظت کا مطلب ہوتا ہے مشفقانہ انداز میں تذکیر اور تنبیہ کے سچے جذبے خیر خواہی کے ساتھ میں، جس کو کہا جا رہا وہ نہ سمجھے کہ صحابہ بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، بتانے والے بنے ہیں، اپنے کو اونچی سی سمجھ رہے ہیں، ہم کو سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ایسا کچھ احساس اس کو نہ ہو، بلکہ اس کو لگے کہ ہمارے سچے خیر خواہ ہیں، ہماری بھلائی چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائی بھی، آخرت کی بھلائی کی، ایسا وہی کہنے کی خیر خواہی۔ پہلے واز ہوا کرتا تھا، تو موعظۃ الحسنہ، موعظت میں تو بات شامل ہے، لیکن حسنہ بہترین واز کے ذریعے سے۔ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ ہر اہلے گہلے کرتا پھرے ہو، اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، تربیت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے۔ تو کہا کہ موعظۃ الحسنہ کے ساتھ میں
حکمت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. یہ قولاً بھی ہوگا اور عملاً بھی. تمہارا عمل بھی لوگوں کو نظر آئے کہ جس چیز کو تم دین سمجھتے ہو اس پہ عمل بھی پیرا ہو. تمہاری زندگی کیسی ہے, تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. پھر کہا جا رہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کچھ لوگ حکمت سے بات کریں گے تب بھی نہیں سمجھ میں ان کے آئے گا. موعظت کی بات بھی کر رہے ہیں تب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آرگومنٹ آج کل خوب ہو رہا ہے. کہا جادلہم باللتی ہی احسن, ان سے مباحثہ کرو احسن طریقے سے, مناظرے بازی نہیں. یہ بتانے کے نہیں تمہارے پاس بہت سارے آرگومنٹ ہیں. آرگومنٹ سے کسی کو ہرانا مقصود نہیں ہوتا ہے. ایک بہت بڑے دانشور نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے اردو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے مباحثے کیے, میں اس پہ جیت گیا, لیکن افسوس کہ میں نے بہت سارے دوست کما دیے. تو یہاں پہ جس جدال کی بات کی جا رہی مباحثے, وہ ایسا مباحثہ جس میں آدمی ضد پہ نہ آ جائے. زدہ والی بات نہیں, مناظرے بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس حد تک اس سے بات کرنی ہے جس میں کہ رشتہ انگیزی نہ ہو, شائستگی ہو. اور جب آپ دیکھیں کہ آدمی ضد پہ آنے والا ہے کہ اچھی بات ہے بھائی, میں بھی نیکسٹ ٹائم دیکھیے آئندہ بات کریں گے, خدا حافظ. اس میں یہ نہیں کہ اس کے بعد سے دشمنی ہو گیا, پڑا جائے جھگڑالو آدمی ہے تو ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے اس سے کرنا ہے گفتگو کے لیے. لیکن یہ موقع چھوڑا جائے کہ آئندہ بھی اس سے گفتگو ہو سکے. ہم دوبارہ ملیں گے کبھی, پھر انشاءاللہ ملیں گے, پھر کسی چار میں ملیں گے, جو بھی طریقے اختیار کیے جائے. یہ علماء نے بتایا کہ یہاں پر جادل باللتی احسن سے کیا ایسا کام ہے جو حالت بھی کر سکے گا. اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی, ریاضت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے. کیا اسلام ہے وہ بھی جاننا ہے. اتنی ساری چیزیں لوگوں نے لکھ رکھی اسلام کے بارے میں, اور کیا کیا نئے نئے فلسفے پیدا ہو, نئی نئی چیزیں پیدا ہو, تبھی جاننا پڑے گا. یہ اسلام کے دعوت کا کام جس کی طرف حکم دیا جا رہا ہے اس کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اور ایسے طریقے سے مباحثہ کرو جو بہترین ہو. پھر آپ کہا جا رہا ہے ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. بے شک تمہارا رب ہی, یہ بار بار رب کا ذکر کیا جا رہا ہے, پارا نہ, اس سے زیادہ پیارا لفظ کوئی نہیں ہے. تمہارا رب ہی جانتا ہے بہتر کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. ہم نے حکمت سے بھی بات کری, ہم نے موعظت کا بھی سہارا لیا, ہم نے جو ہے محاذے بھی کیے بہت اچھا طریقے سے. اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو نہ مانے. اب اس پہ آدمی تنگ دل ہو, محنت کری, کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس تمہارا کام اتنا ہی ہے. اللہ ہی تمہارا بہتر جانتا ہے کہ کون راہ راست پہ ہے اور کون کتنا سمجھنا چاہتا ہے. یہ اللہ کو سب معلوم ہے. اس سے ہمیں بڑی ڈھارس بنتی ہے دعوت کے کام کرنے والے کو, داعیان حق کو, کہ جب ہم دین کے دعوت کا کام کر رہے ہیں, لوگ نہیں مان رہے, نہیں سن کے دے رہے ہیں, تو ہم اللہ پہ باقی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون راہ پہ کھٹکا ہوا ہے, تم اس کے دل سے کشتا نہ ہو. وہ حالات کے جس میں کہ لوگ طرح طرح کی ذاتیاں کر رہے تھے, آج کل خوب ہو رہی ہیں. ذاتیاں جو ہوتی ہیں قولی بھی ہو رہی ہیں, ڈراوے دھمکاوے کے ذریعے بھی ہو رہی ہیں, اور مار پیٹ کے ذریعے بھی ہو رہی ہیں. سب جانتے ہیں تشدد ہو رہا ہے. اس حالات میں کہا گیا تھا یہ مسلمان ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے. آج بھی ایسے حالات جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس طرح تم پر زیادتی کی گئی. اس کی اجازت دی گئی, بدلہ اتنا ہی جتنی زیادتی کی گئی ہے, اس میں توازن نہیں بگڑنا چاہیے. اجازت تو دی گئی ہے لیکن کچھ حدود و قیود کے پابند بنائے گئے. آگے کی آنکھیں میں کہا جا رہا ہے مسلمان جو ہے اخلاقی حدود کو نہیں پھیلا سکتا. لوگ گالیاں بکنے لگے تو آپ کے گالی بکیں گے نہیں. یہ جو محاورہ آتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, قطعاً غیر اسلامی بات ہے. یہ قرآن منع کر رہا ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, زیادہ اینٹ سے دیا جا سکتا ہے. لوگ بد اخلاقی کریں گے, لوگ ہمارے مذہبی کتاب کو جلا دیں تو ہم کے جلانا جائیں گے, بد اخلاقی ہوگی, اسلامی سے آزاد نہیں رہے گا. لوگ ہمارے بزرگوں کو, ہمارے صحابہ کو, فلاں فلاں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے تو ہم کو کہنا شروع کر دیں گے, غیر اخلاقی بات ہوگی. تمام چیزوں کو مفسرین اور علماء کرام نے کہا کہ یہ سب غیر اخلاقی باتیں ہیں. اس لیے کہا گیا ہے اجازت تو ہے لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ, لیکن اگر تم صبر کرو,
لو خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر یہی ہے۔ اجازت تو دی گئی ہے اخلاقی حدود کے ساتھ میں، لیکن کہا گیا کہ اگر تم صبر کر لو۔ یہ صبر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ آدمی پوری طرح سے مضبوط اس بات پہ کیپیبل ہو کہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ صبر کرے، اپنے موقف پہ ڈٹا رہے، حق پہ ہم جمے رہیں گے، حق بات کرتے رہیں گے، حق پہ عمل کرتے رہیں گے، اور ان چیزوں پہ بھی عمل پیرا ہوں گے حکمت اور موعظت کے ساتھ کرنے کے لیے، لیکن اپنے موقف سے ہٹیں گے نہیں، مداحنت نہیں اختیار کریں گے۔ یہ تو کہا جا رہا ہے تو فلاں فلاں چیز چھوڑنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے، باقی تمام حکمت کے تقاضے ہم پورے کرنے جائیں گے، اور اس کی اجازت بھی دی گئی جہاں اس کا موقع ہو تو، لیکن صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ کبھی بھی پرووکیٹ نہ ہو آدمی، اور ایسی حالات میں تو بالکل ہی نہ ہو۔ یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک ہے، قرآن میں دوسری بیان کیا گیا ہے، یہ شیطان کی چالوں میں سے ہے جو تمہیں پرووکیٹ کرتا ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، امت کو بچنے کی۔ اب یہ صبر کیسا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ وَاصْبِرْ، علماء لکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ اولین مخاطبات وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، صبر سے کام چیرے جاؤ۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ کہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اشتعال انگیزی پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، پڑھ کے دیکھتے ہوں گے جو خبریں آتی رہتی، آدمی کیا کچھ کرتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے، اور اللہ کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق استوار کیسے ہوتا ہے؟ ذکر کے ذریعے سے، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز میں سب سے اچھی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ تو داعیان حق کو، داعیان دین کو ذکر پہ ہمیشہ رہنا چاہیے، عملی بھی، قولی بھی، دل سے بھی، نماز کی پابندی، اور خاص طور سے تہجد کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ جو کچھ مجھ سے بن پڑ رہا ہے میں کر رہا ہوں، تو میری مدد کر، تو میرا سہارا بن جا، تو میرا حفیظ بن جا۔ اللہ سے صبر کہا ہے الا باللہ۔ پھر کہا جا رہا ہے، مشورہ تجویز کی جا رہی ہے، وَلَا تَقُ فِي وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، حزن کہتے ہیں ملال ہونے کو جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ گزر چکا تم پہ، جو لوگ یہ چالیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی حرکات پہ رنج نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ہم کو سمجھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رہا ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پہ رنج نہ کرو۔ یہ رنج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نا، نہیں رنج مت کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم میں سے کوئی بڑا آدمی کہتے کسی کو بیٹا چپ چاپ ٹھیک ہے صبر کرو، تو سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پہ بالکل رنج مت کیجیے، آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے۔ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چال بازیاں کر رہے ہیں، جو طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، ان پہ اپنے دل میں کوئی تنگی مت پیدا کیجیے، اپنا کام کیے چلے جائیے۔ تو یہ طرفہ نہیں ہے، رب پہ پہلے حکم دیا گیا دعوت کا، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، ان 3 طریقوں کو جو بتایا گیا تھا کہ حکمت کے ساتھ میں، موعظت کے ساتھ میں، اور جلال بالاحسن کے ساتھ میں۔ صبر کرو، اور اس کے بعد سے کہا جائے کہ اب جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ نہ تو رنج کرو اور نہ یہ پریشان ہو کہ کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، تم اپنا کام کیے گا اپنے طریقے سے، اور کچھ تمہارے بات نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہم کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ تھریٹن کرتے ہیں، فرائٹن کرتے ہیں، ہم کو ہراس کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بالکل اپنے دل میں رنج نہ کرو، ان کی چال بازوں سے تنگ نہ ہو۔ آخر میں جو بات کہی جا رہی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، ان اللہ مع الذین، اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ الذین اتقوا۔ تقوی کا مطلب کہ وہ برے کام سے پرہیز کرتے ہیں اور صحیح کام کیے چلے جاتے ہیں، یہی تقوی کی روش ہے۔ تقوی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لوگوں نے تقوی پہ والومس لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے کہ کسی بھی برے راستے میں مت پڑنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا جس کی تو نشاندہی کی گئی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور صحیح راستے میں کام کیے چلے جاؤ۔ وَهُمْ مُحْسِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور جو احسان پر عمل کرتے ہیں، محسن
یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس کنٹیکسٹ میں بات آئی ہے کہ ایک تو وہ کوئی برا کام نہیں کرتے، کوئی غلط کام غیر اسلامی نہیں کرتے، وہ صرف اچھے کام کیے چلے جاتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتا رکھا اس کے اوپر میں. اور یہ صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بس روکھا سوکھا. محسنون، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بندگی ایسے کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے نے حضرت اسلام نے احسان کیا ہے؟ مل احسان. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم یہ خیال نہ کر سکو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا. ہم سب جانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے طریقوں میں یہ ہوا کرتا ہے کہ باس جو ہے وہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں سب نظر آ رہا ہے. چنانچہ میں نے بہت ساری بڑی یونیورسٹیز اور ایڈمنسٹریشن کو دیکھے، بڑے بڑے ادارے جو خربوں والے ہیں، اس میں جو باس بیٹھا ہوا ہے بڑے ہال میں سب شیشے کے لگے ہوئے ہیں. الگ الگ چیمبرز تو ہیں لیکن سب شیشے سے گرے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ سب وہ بنے ہوئے ہیں جو اوپیک قسم کے ٹرانسپیرنٹ ہے. کیا ہوتا ہے اس کے اندر میں؟ اینی بڈی کین سی اینی ون. بس فرسٹ کلاس، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا جائے کوئی تو میں کر لے، کوئی جھگڑا کر لے، کوئی بات کر، کام ہے کسی. یہ تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ہو جائے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور پھر آدمی کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر کرے. باس از لوکنگ ایٹ می، واچنگ می. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو وہ لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے جو غیر اسلامی ہو، غیر اخلاقی ہو، اور نیکی کیے چلے جاتے ہیں. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں. قرآن کی دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ تم برائی کا بدلہ اس اچھائی سے دو جو بہترین ہو. تو تم دیکھو گے کہ وہ جو تمہارا بدترین دوست تھا، بدترین دشمن تھا، وہ تمہارا جگری دوست بن گیا. کانہ علی الحمید، تمہارا جگری دوست بن گیا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ. اب بتائیے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کا کوئی بات بیکار کر سکتا ہے؟ شروع میں تو ہو سکتا ہے آزمائش کے طور پہ، لیکن بالآخر انجام کا اسی کا اچھا ہوگا. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، ہمیں تو دعا دی بات اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہو جائے. تو اگر ہمارا ہے، تو ہماری مدد کر رہا ہے، تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہی کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو لوگ احسان کی روش پہ چلتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، اس صورت میں اس ان آیتوں میں جو کہا گیا تھا ادعو الی سبیل ربک، میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا، اللہ کے راستے کی طرف بات کہی گئی ہے، یہ ایک والنٹری چیز نہیں ہے. یہ ہم سب پہ فرض ہے اس کی بات کو جاننا اور پھر اس پہ عمل کرنا. ان کا مقصد بن جائے ہمیں سے ہر شخص کا. چند لوگ بیٹھے ہیں، سب نمازیوں کا ہو جاتا ہے، سارے امت کا یہ ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ بات قرآن میں بتائی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو یعنی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی. اخرجت للناس، کیا ہم لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ پھر کہا گیا خیر الناس للناس. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دوسرے انسانوں کے حق میں سب سے بہتر گروہ جو ہے وہ مسلمان ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. بخاری کی حدیث ہے اسی آیت کی تشریح میں، خیر الناس للناس ہے. یہ امت جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اور بہترین امت ہے. ابن کثیر نے اس آیت کی اس میں تشریح میں لکھا ہے انفع الناس للناس، انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی امت، نافع امت. کیا واقعی ہماری امت نافع امت ہے، سب کے لیے مفید بن جانے والی امت ہے؟ اسی آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے. پھر کہا گیا ہے امت وسطن، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح اللہ نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے. وسط کے معنی لوگوں نے کہا ہے آئیڈیل سوسائٹی. کیا ہم آئیڈیل سوسائٹی ہیں؟ علماء نے کہا ہے بالکل آئیڈیل سوسائٹی، یہ امت وسط ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کی تشریح میں لکھا ہے ایو اعدلہم خیرہم، کہ مسلمان سب سے زیادہ بھلے اور سب سے عدل کرنے والے ہوتے ہیں. مسلمان قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ بھلے لوگ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ عدل انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے بھی. رسولوں کے بعثت کا مقصد بتایا گیا سورہ حدید میں،
بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو وعدہ دلائل کے ساتھ بھیجا، اس کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ ہر طرف ناانصافی ہو رہی ہے، تو رونا رویا جاتا ہے۔ اخبار پڑھ لی کسی دن کا، تو مسلمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انبیاء کرام بھیجے گئے تھے، اب یہ امت ہے عدل کرنے والی۔ کیا ہم عدل کر رہے ہیں؟ نہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں بتا دی جائے، ہماری زبان دن بھر چلتی رہتی، ہنسی مذاق سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور دیکھو جب تم بولو تو حق بات بولو، عدل کی بات بولو، چاہے معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ قرابت داری کا۔ ہمارے زبان سے حق نکلے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْرًا اَوْ لِیَصْمُتْ، جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کہے تو خیر کی بات ہے، ورنہ خاموش رہے۔ ہماری زبان ایسی ہو جائے، حق بات نکلے گی اور نہیں تو بس خاموشی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم حق بات کرنے والے بن جائیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دینے بن جائیں، سراپا خیر بن جائیں۔ یہی سورہ نحل کا خلاصہ ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں آخر میں ہم کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کی عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وإنا نعوذ من سخطك والنار اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان اللهم من الراشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين